سارہ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ کرداروں کی دنیا میں رہتے ہوئے صفحات میں کھوئے گھنٹوں گزار دیتی تھی، لیکن اس کی زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو روزمرہ کے معمولات میں پھنسا ہوا محسوس کرتی تھی۔ ہمیشہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لائبریری میں جا کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن خیالی کہانیوں نے اسے مزید برا محسوس کروایا۔ ایک دن جب وہ شیلف براؤز کر رہی تھی، اس نے ایک کتاب دیکھی جس نے اس کی آنکھ پکڑی۔ اسے خیال کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ سارہ نے پہلے بھی اس کے بارے میں سنا تھا، لیکن حقیقت میں اسے اٹھانے کی ہمت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے وہیں کھڑی ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ اسے اپنے حوصلے بلند کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کتاب کو تکیے کے نیچے رکھا اور اپنے دن کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اس نے خود کو زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھتے پایا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہانی کی دنیا میں کھنچی جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنے تخیل میں رہ رہی ہے، جہاں چیزیں پرفیکٹ تھیں اور اسے حقیقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ پڑھ رہی تھی تو اسے عجیب سا لگا۔ وہ صفحہ پر موجود الفاظ پر مزید توجہ نہیں دے سکی۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا اور اس نے خود کو دوبارہ خواب میں دیکھا، لیکن اس بار یہ مختلف تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کتاب اس سے باتیں کر رہی ہو اور وہ سننے کا لالچ نہ روک سکی۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو کتاب کی دنیا میں تصور کرنے لگی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہوا کو محسوس کیا اور ساحل سے ٹکرانے والی لہروں کی آواز سنی۔ آسمان کا رنگ بہت خوبصورت اور گہرا نیلا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دگنی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وہ مرنے والی ہے، لیکن پھر اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے ہاتھ میں کتاب دیکھی۔ وہ چمک رہی تھی اور اس نے خود کو اس کی طرف کھنچا ہوا محسوس کیا۔ اس بار اس نے جدوجہد نہیں کی، اس نے خود کو اس کتاب میں کھینچ لیا جہاں وہ جانتی تھی کہ اس کا تعلق ہے۔ اب یہ سب کچھ تاریک ہو گیا۔ سارہ نے آنکھ کھولی تو وہ لائبریری میں نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرامن سرزمین میں تھی، جہاں ہر چیز پھولوں سے بنی تھی اور دور دور تک موسیقی چل رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروپ اس کی طرف چل رہا ہے۔ وہ سب اہمکانہ لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے گالوں پر چمکدار رنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے اور اس نے خود کو واپس مسکراتے ہوئے پایا۔ اسے لگا جیسے وہ یہاں سے تعلق رکھتی ہے، جیسے وہ ان کی کمیونٹی کا حصہ تھی۔ وہ ان کے حسن اور حیرت کی تعریف کرتے ہوئے کچھ دیر ان کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑنے کا درد محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی ہے جس کی وہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ آخرکار گھر ہی تھا۔ اور پھر جیسے قدرت اسے خود بلا رہی ہو، اس نے خود کو مٹتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خود کو آسمان پر اٹھائے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے اوپر دیکھا اور فاصلے پر اسے ایک خوبصورت قلعہ نظر آیا، جہاں وہ جانتی تھی کہ وہ ابد تک رہے گی۔ اسے لگا کہ جیسے اسے آخرکار دنیا میں اپنا مقام مل گیا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لمحے کو کبھی نہیں بھولے گی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آخری سانس لی، اس نے اپنے اوپر امن اور محبت کا احساس محسوس کیا۔ آخرکار اسے آزادی مل گئی۔